السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران جو ہے یہ قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ہے۔ سورۃ آل عمران کا پڑھنا باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے، کامیابی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں پر قیامت والے دن سایہ کرے گی۔ جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو ان دونوں صورتوں کا سایہ ہوگا، یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کرے گی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو۔ وہ کون سی دو روشن صورتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہمارے درمیان بڑی عظمت والا ہو جاتا، یعنی اس کا بڑا مقام ہوتا تھا، اس کو بڑی عظمت والا سمجھا جاتا تھا، اس کا ایک مقام بن جاتا تھا۔ اور آج ہم کس کو مقام دیتے ہیں؟ آج کس کو مقام دیا جاتا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو، ہماری نظر میں وہ کامیاب ہے، ہماری نظر میں یہ مال و دولت والے کامیاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو مقام دیا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامیاب کون ہوتا تھا؟ مقام کس کا ہوتا تھا؟ کس کو فضیلت دی جاتی تھی؟ جس کو قرآن آتا تھا، سبحان اللہ۔ اب فرمائے یہ سورۃ آل عمران جو ہے، اس سورت کو سورۃ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا، اس کو آل عمران اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آل عمران کے خاندان کا اس سورت میں یعنی واقعہ قصہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمران جو ہیں یہ حضرت مریم کے والد ہیں، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، صحیح۔ سورۃ آل عمران جو ہے اس کی تمام آیتیں جو ہیں یہ ہجرت کے بعد مختلف اوقات میں اتری ہیں، لیکن اس کا ابتدائی حصہ 83، ٹھیک ہے نا، 83 آیات عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نجران یہ ایک بستی تھی جہاں عیسائیوں کا وفد رہتا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک جماعت وفد رہتا تھا۔ پھر وہ 70 لوگ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، سارا بتایا، ٹھیک ہے نا، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں سب۔ اب انہوں نے ساری بات سمجھ لی لیکن مانے نہیں، ایمان نہیں لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مباہلہ کی دعوت دی لیکن انہوں نے نہ مانا اور پھر وہ چلے گئے۔ مباہلہ کے بارے میں آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، ٹھیک۔ اور سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں ہم نے اس کی تفسیر پڑھ لی تھی۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اصل معبود اللہ ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اور جبکہ ہم نے اس کے بارے میں بھی آیت الکرسی میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا کی تمام چیزیں رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ۔
الحج، حج جو کہ زندہ رہنے والا ہے، قیوم قائم رہنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، الحج القیوم کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی خاص صفات ہے۔ حج کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں ہے۔ قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عیسائی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے ایک مانتے تھے، تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد کا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت بھی آئے گی، اور عیسائیوں کے بقول تو ان پر موت آ چکی ہے۔ تو جب نہ ان کی حیات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہمیشہ ہے اور نہ ہی وہ قیوم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے بن گئے؟ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، الحج القیوم، 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک یہی ہے آل عمران کی یہی آیت، اللہ لا الہ الا ہوا الحج القیوم۔ دوسری آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا اللہ لا الہ الا ہوا الحج القیوم، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے سورۃ طٰہٰ میں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَجِّ الْقَیُّومِ، ٹھیک ہے، تینوں آیتوں میں الحج القیوم تینوں آیتوں میں ہے۔ تو جو یہ پڑھ کر، اس میں تینوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جو بھی یہ پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ آگے فرمایا تو الحج اللہ زندہ ہے، قیوم قائم رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں مانگنا بھی زندہ ہی سے چاہیے، ٹھیک ہے نا، عبادت بھی زندہ کی کرنی ہے، مانگنا بھی زندہ سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جا کر مردوں سے مانگتے ہیں، قبروں پر جا کر وہاں سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مانگنا ہے تو زندہ سے مانگنا ہے، جتنی بھی اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ سب کو موت آنی ہے، ٹھیک ہے نا، جتنی بھی مخلوق ہے سب کو موت آنی ہے۔ اللہ ہے الحج، زندہ رہنے والا ہے، قیوم قائم رہنے والا ہے، تو ہم نے عبادت بھی زندہ کی کرنی ہے اور مانگنا بھی اسی سے ہی ہے۔ آگے فرمایا نزل علیک الکتاب، نزل اس نے اتاری علیک آپ پر الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرتی ہے، لما اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وانزل اور اس نے اتاری تورات والانجیل اور انجیل۔ نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری آپ پر کتاب۔ نزلہ کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اترنا، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ اترنا۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس 23 سال میں مکمل نازل ہوا، ٹھیک ہے نا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جبکہ جو دوسری کتاب ہے تورات انجیل انزلہ، اس کے لیے کہا انزلہ یعنی اتار، یہ ایک ہی وقت میں اتار دی گئی تھی مکمل، یہ کتابیں ایک ہی بار اتار دی گئی تھی۔ نزل علیک الکتاب جو قرآن پاک ہے یہ آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، ٹھیک ہے، بالحق کی حق کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے بالحق کی حق سے مراد ہے اس کا سچا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ مصدقاً تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے۔ اس کے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب اب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور جو بشارتیں ہیں اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک خبر تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجیں گے، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ تو جب تم ان کتابوں کو مانتے ہو جن کی تصدیق ہو رہی ہے، تورات انجیل کو جب تم مانتے ہو تو پھر تصدیق کرنے والی کتاب کو بھی تو مانو نا۔ تصدیق کرنے والی کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ تصدیق کرنے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وانزلہ اور ہم نے اتاری تورات والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایت ہی للناس لوگوں کے لیے، وانزلہ اور اتارا فرقان، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ کی آیتوں سے، لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت، واللہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، ٹھیک۔ اب کیا ہے؟ من قبل ہدی للناس، یعنی یہ کتابیں پہلے زمانوں میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھی۔ کون سی کتابیں؟ تورات انجیل،
ان کی ہدایت کے لیے کیا تھا؟ تورات انجیل تھی. مگر جب ان کے اندر باطل شامل ہو گیا، ہم نے پڑھا تھا نا، یہ تحریف کیا کرتے تھے یہودی، ٹھیک ہے نا، اس میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے، لفظی بھی کرتے تھے، معنی بھی کرتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، تو آج یہ اپنی صحیح اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید اتار دی. اسی لحاظ سے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والی فرقان رکھا ہے. اور پھر فرمایا جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، ٹھیک ہے نا، ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اللہ پر یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے، عزیز غالب ہے، زبردست ہے، ذو انتقام، غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں یخفا، نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہیں فی السماء آسمان میں، اور نہ ہی آسمان، بے شک اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں، ٹھیک ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے، جو زمین پر ہو رہا ہے، جو زمین کے نیچے ہو رہا ہے، جو زمین کے اندر ہو رہا ہے، ہر عمل کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. انسان کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. انسان جتنا بھی چھپ جائے، دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے. تو انسان کو کبھی بھی چھپ کر کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے تو چھپتا ہی نہیں ہے. اور پھر جس کی نافرمانی کر رہا ہے، گواہ بھی ہمارے گناہ پر وہی ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو گواہ ہے، اسی کے سامنے تو ہم نے جانا ہے. تو اللہ سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی عمل بھی، یہاں تک کہ کوئی پتھر بھی حرکت کرتا ہے نا، پتہ، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ہوا وہی اللہ زی، وہ جو یصورکم، تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحم میں، کیفا، جس طرح یشاء وہ چاہے. لا نہیں الہ، کوئی معبود اللہ مگر ہوا وہ عزیز و زبردست ہے، حکیم و حکمت والا ہے. ہوا الذی، وہی ہے، یصورکم، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحم میں، ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. جس طرح کی چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، یعنی اچھی، بری، نیک، بد، مذکر، مونس، کامل، ناقص، اور یہاں تک کہ خوش قسمت اور بد قسمت، حتیٰ کہ عمر اور رزق بھی ماں کے پیٹ میں اس وقت لکھ دیا جاتا ہے جب ماں کے پیٹ میں سارے تصرفات صرف اللہ ہی کرنے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح الہ ہو سکتے ہیں جو خود بھی تخلیق کے مرحلے سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ الہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی ذات ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہاری ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بناتے ہیں. کیف یشاء، صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، ٹھیک ہے، کسی کو موٹا بنا دیا، کسی کو کمزور، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو سفید بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، جیسے وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. لا نہیں الہ، کوئی معبود اللہ مگر ہوا وہ عزیز و زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. آگے فرمایا ہوا وہ الذی، وہ ذات، انزلہ، جس نے نازل کیا، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ، اس میں سے، آیات، آیتیں ہیں، محکمات، محکم آیتیں، ہننا، وہ، ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل ہیں، واخری، اور دوسری، متشابہات، متشابہ ہیں. فاما الذین، پس وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغ، کجی ہے، فیتبعون، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما، جو تشابہات، جو متشابہات ہیں، منہ، اس میں سے، ہم ابتغاء، وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، الفتنہ، فتنہ چاہتے ہیں، وابتغاء، اور وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ تلاش کرتے، تاویل ہی، اس کی تاویل، اس کا مطلب، وما، اور نہیں، یعلم، نہیں جانتا، تاویلہ، اس کی تاویل، اس کا مطلب، الا، مگر، اللہ. والراسخون، اور مضبوط، فی العلم، علم میں مضبوط جو لوگ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، اس پر، کلن، سب، من عندی، پاس ہے، ربنا، ہمارے رب کے پاس سے ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما، اور نہیں، یذکر، سمجھتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے. تو فرمایا وہی تو، هو الذی، وہی ہے جس نے، انزل، نازل کیا، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ، اس میں، آیات، آیتیں، محکمات، محکم آیتیں بھی ہیں، وہ ام الکتاب ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، واخری متشابہات، اور دوسری آیات بھی ہیں جن کے کئی معنی ہیں، جو کہ متشابہات ہیں. محکم بھی ہیں اس قرآن میں آیتیں، اور متشابہات بھی ہیں. اب محکم کیا ہے، متشابہات کیا ہے؟ محکم جس کا معنی واضح ہو، متشابہات جس کا معنی چھپا ہوا ہو، جس کا معنی خفی ہو، چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو،
ٹھیک ہے نا. تو متشابہات وہ ہوتی ہیں جس میں ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں اور جن کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. یہ دونوں طرح کی آیتیں اللہ ہی نے نازل کی ہے. اب یہ دونوں آیتیں کیوں اللہ نے نازل کیا؟ محکم ہوتی یعنی جو صاف صاف ہے, واضح واضح ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کا حکم واضح ہے, جو ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے, یہ دونوں ہی صرف یہی آیتیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی نازل کر دی. کیوں؟ اس لیے نازل کی تاکہ ہمارا امتحان لیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا نہیں لے کر آتے. محکمات اس میں محکم آیتیں ہیں, یعنی حلال حرام, حد اعمال, امر نواہی, احکام و مسائل, ٹھیک ہے نا, جس چیز کا حکم دیا گیا ہے, جسے منع کر دیا گیا ہے, یعنی جن کے معنی مفہوم واضح ہیں, اٹل ہیں, اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. جبکہ اس کے برعکس جو آیات متشابہات ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہو گئی ہے, جنت جہنم ہو گئی ہے, ملائکہ فرشتے ہو گئی ہیں, حروف مقطعات ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ایسی آیتیں جو کہ منسوخ ہو گئی ہیں, جو کہ پہلے کی تھی. یعنی یہ جو ہیں یہ متشابہات ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے, یا ان میں ایسی تعویل کی گنجائش ہو, یا کم از کم ایسا ابہام ہو, ایسا کوئی چھپا ہوا معنی ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو. تو اسی لیے تو کہا گیا آگے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, جن کے دلوں میں زیغ کجی ہوتی ہے نا, جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں خرابی ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ پیروی کرتے ہیں, وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان آیات کے جو کہ متشابہات ہیں, متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو جس کا معنی عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے, ان کے معنی پھر وہ خود ہی گھڑ لیتے ہیں, متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے فتنے پیدا کرتے ہیں. اب دیکھ لو, جیسے کہ عیسائی ہیں, قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا ہے, یہ واضح اور محکم بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ واضح. لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ اور کلمت اللہ جو کہا گیا ہے, اس کے وہ پیچھے پڑ گئے ہیں. اس سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے اور اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل لیتے ہیں, جبکہ دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا ہے. اسی طرح اسی صورت میں سورۃ آل عمران میں آپ آگے پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے. تو عیسائی ان آیات پر اور ان جیسی آیات پر دھیان نہیں دیتے ہیں, بلکہ جو متشابہات ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے دلیلیں لیتے ہیں, ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جبکہ حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے, بس یہ ضروری ہے کہ جو قرآن کا جو محکم حصہ ہے اس پر عمل کیا جائے, ٹھیک ہے نا, اور جو متشابہ ہے اس پر ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے بحث اس میں نہ کی جائے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں, اس کا معنی تلاش کرتے ہیں, وما یعلم تاویلہ الا اللہ, وما اور نہیں جانتے تاویلہ, اس کا مطلب الا مگر اللہ, اللہ ہی جانتا ہے. یعنی متشابہات کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. اور پختہ علم والے, آگے کہا گیا پختہ علم والے لوگ کہتے ہیں کہ جو یقولون, وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عندنا ربنا, من عندی ربنا. تو وہ کیا کہتے ہیں, جو کہ پختہ علم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں محکم اور متشابہات سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مضبوط علم والے کیا کہتے ہیں, ہم ان پر ایمان, اور ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جو آیات متشابہات ہیں ان پر بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے, جو آیات محکمات ہیں, ٹھیک ہے نا, محکم ہیں, ان پر بھی ایمان لانا چاہیے. تعویلہ, اس کی تعویل نہیں کوئی جانتا, یعنی اس کا اصل مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. تعویل کے نا دو معنی ہیں. تعویل کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت, اس معنی کے لحاظ سے اگر ہم اس کا معنی یہ لیتے ہیں نا اصل حقیقت, اس معنی کے لحاظ سے الا اللہ, یہ ہے نا تعویلہ الا اللہ, الا اللہ پر وقف کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتے, کوئی بھی نہیں جانتا. اور تعویل کے دوسرا معنی ہے کسی چیز کی تفسیر, بیان و توضیح. تو اس اعتبار سے الا اللہ پر وقف کے بجائے والراسخون فی العلم, یہاں پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر و توضیح کا علم
رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی ہی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس کے دونوں ہی معنی لیے جاتے ہیں۔ تو کہا جو علم میں مضبوط ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں، یہ سب آیات محکمات اور متشابہات سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو، جس کا تم کو علم ہے اس پر عمل کرو، اور جو متشابہ ہے اس پر ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا وما یذکروا، نہیں وہ سمجھتے الا مگر اولو الالباب، مگر عقل والے، صرف عقل والے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔